اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ 7 ستمبر سن 1974 یہ پاکستان کے تاریخ کے اندر ایک تاریخ ساز دن ہے جس میں قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا گیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ سن 73 کے اندر ایک تحریک چلی جس کے نتیجے کے اندر قادیانیوں کو پارلیمنٹ میں بلایا گیا اور پارلیمنٹ میں بلا کر ان سے تفصیلی گفتگو کی گئی ان کے عقائد و نظریات پر، اور ان کے عقائد و نظریات کو سننے کے بعد پارلیمنٹ کے تمام ممبران نے یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں بلکہ یہ کافر ہیں۔ اس کے اوپر قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ریاست کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کے کفر یا اسلام کا فیصلہ کرے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کا یا کسی شہری کا کوئی نقصان ہوتا ہے جانی یا مالی، کسی کے گھر میں چوری ہوتی ہے، کسی کے گھر میں ڈاکہ ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، تو حکومت کو حق حاصل ہے کہ اس کا وہ فیصلہ کر سکے اور اس کا کیس وہ لڑ سکے۔ جب کسی کی جان یا مال کے تحفظ کا حق حاصل ہے ریاست کو، تو جس کی بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، کیا اس کے اندر اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست نے فیصلہ نہیں دیا، یہ فیصلہ قادیانیوں کے کفر یا اسلام کا یہ سن 74 کے اندر نہیں ہوا، بلکہ قادیانیوں کا فیصلہ اس روز ہو چکا تھا ان کے کفر کا جس دن مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس دن مرزا قادیانی نے کفری عقائد کو بیان کیا، جس دن مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہینات کی۔ شریعت نے اس دن ہی فیصلہ دے دیا تھا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے وہ قطعاً مسلمان نہیں ہیں بلکہ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ہاں، البتہ اس کو قانونی حیثیت جو حاصل ہوئی ہے وہ پاکستان کے اندر 74 میں ہوئی، اور اس سے پہلے بر صغیر جب اس کی تقسیم نہ ہوئی تھی پاک و ہند کی، سن 1936 کے اندر مرزیت کے متعلق بہاولپور کے اندر ایک مقدمہ چلا۔ اس مقدمے کے اندر جد محمد اکبر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فیصلہ دیا مرزیوں کے عقائد و نظریات کو بڑی تفصیلات کے سننے کے بعد کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں بلکہ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور اسی کی بنیاد گویا کہ یہ پاکستان کے اندر 53 کی تحریک چلی۔ وہاں پر یہ مطالبہ رکھا گیا کہ قادیانی اپنے کفری عقائد کی وجہ سے ملت اسلامیہ سے جدا ہے، لہذا ان کے بارے میں یہ قانون بنایا جائے کہ قادیانی مسلمان نہیں بلکہ کافر ہیں۔ مسلمانوں کی ان قربانیوں کے نتیجہ کے اندر سن 74 کی تحریک چلی۔ اس 74 کی تحریک کے نتیجے کے اندر جو ہے قادیانیوں کو وہ کافر اقلیت قرار دیا گیا۔ اب اس میں قطعاً ایسا نہیں ہوا کہ یک طرفہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے کہ جیسے ایک آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تھانے کے اندر جا کر کے اپنی رپٹ درج کرواتا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ کارروائی کی جاتی ہے اور ملزم کو صفائی دینے کا پورا حق دیا جاتا ہے، قادیانیوں کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہوا۔ دنیا کی تاریخ کا یہ ایک انوکھا واقعہ ہوگا کہ قادیانیوں کو پارلیمنٹ کے اندر بلایا گیا اور اتنی لمبی چوڑی تفصیلات اور اتنی لمبی چوڑی اپنی صفائی دینے کی ان کو اجازت دی گئی۔ قادیانی جب آئے اپنی مرضی سے پارلیمنٹ کے اندر آئے اور پارلیمنٹ کے ممبران کو انہوں نے ایک محضر نامہ کے نام سے کتابچہ بھی تقسیم کیا، 180 صفحات پر مشتمل۔ اس کے اندر ان کے عقائد، نظریات وغیرہ وہ سب موجود تھے، وہ سب پارلیمنٹ کے ممبران کے اندر تقسیم کیا گیا، اور یہ 13 دن لگاتار بحث ہوئی ہے۔ 11 دن جو ہے وہ مرزائی ربوہ گروپ ان کے اوپر بحث کی گئی، اور 2 دن جو ہے مرزائی لاہوری گروپ اس کے اوپر گفتگو کی گئی۔ اسمبلی کے ممبران کے سامنے جب قادیانیوں کے یہ کفری عقائد آئے تو یہ سب لوگ حیران اور ششدر رہ گئے کہ، اور ان میں سے بہت لوگ ایسے جو مرزائیوں کے بارے نرم گوشہ رکھنے والے تھے، ان لوگوں نے بھی اس بات کا فیصلہ دی کہ قادیانی قطعاً مسلمان نہیں ہے۔ اور ایک سوال جو قادیانیوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے عام طور پہ کہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ جو لگایا ہے یہ شاید علماء کی طرف سے، تو عرض یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سب عالم نہیں تھے بلکہ اکثر لوگ ایسے تھے جو غیر عالم تھے، اور پھر مرزا ناصر سے جو گفتگو کرنے والے تھے، جو سوال جواب کرنے والے تھے، وہ اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی غیر عالم تھے، وہ ان سے سوال کر رہے ہیں، اور پھر مرزا ناصر کو مکمل طور پہ اس کا اختیار دیا جا رہا ہے، نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ جو ہے ان سے سوال کیے جا رہے ہیں، اور خود اپنے ان سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ساری باتوں کو مانا۔ جب مرزا قادیانی کی نے جو کفریات لکھی ہوئی ہیں اپنی کتابوں کے اندر، وہ ان کے سامنے کفریات رکھی گئی، اس کی بہت تعویلات کرنے کے بعد بالآخر جواباً ان کو یہی کہنا پڑتا تھا کہ یہ ہمارے عقائد و نظریات ہیں،
ان تمام عقائد و نظریات کی بنیاد پر قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا گیا۔ اس پر قادیانی جماعت ماضی میں بہت زور و شور سے یہ اعتراض کرتی رہی کہ اگر یہ کارروائی چھپ کر منظر عام پر آ جائے تو اس کی وجہ سے آدھا ملک قادیانی ہو جائے گا۔ یہ سوال اس وقت اٹارنی جنرل سے کیا گیا تھا، یحییٰ بختیار صاحب سے، تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کارروائی جو ہے یہ قادیانی کے خلاف جاتی ہے، اور اگر قادیانی یہ شوق پورا کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اس وقت یہ رپورٹ شائع کی ماہنامہ آتش فشاں لاہور مئی 1994 کی یہ رپورٹ ہے، جس کے اندر اٹارنی جنرل کا باقاعدہ یہ بیان اور انٹرویو لیا گیا۔ اس کے علاوہ مرزا یہ بات بھی کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی یہ جو کارروائی تھی، اس کی روزانہ کی کارروائی جو ہے اخبارات کے اندر شائع کیوں نہیں کی گئی، اس کو اخبارات میں شائع کر دیا جاتا۔ تو اس کا جواب اس وقت کے اسپیکر جو تھے صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب نے، وہ ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ اس کو اس وقت اس لیے نہیں شائع کیا جا رہا تھا کہ اس وقت قادیانیوں کے عقائد و نظریات مسلمانوں کے سامنے آتے تو اس وقت مسلمان اشتعال میں آ سکتے تھے اور قادیانیوں کی جانوں کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اور کہیں خدا نخواستہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ تو اس اشتعال سے بچانے کے لیے اس کارروائی کو روزانہ جو اخبارات کے اندر شائع نہیں کیا گیا۔ بہرحال قصہ مختصر، پارلیمنٹ کے اندر جو احباب موجود تھے ان سب کی رائے یہی رہی کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس کے بعد قادیانی ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ گئے، وفاقی شرعی عدالت میں گئے، لیکن قادیانی جہاں پر بھی اپنا کیس یہ لے کے گئے کہ ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے، تو ہر جگہ سے ان لوگوں کا فیصلہ بھی یہی آیا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے بلکہ قادیانی کافر ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالتوں کے اندر، کورٹس کے اندر کوئی مذہبی طبقہ تو نہیں ہے، علماء تو نہیں ہیں، وہاں پر تو غیر عالم، اور اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے بالکل نیوٹرل ہیں، لیکن ان لوگوں کا فیصلہ بھی یہ آ جانا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہیں، تو میرا خیال ہے کہ قادیانیوں کو بھی اس پر کچھ توجہ کر لینی چاہیے۔ اور میں قادیانیوں کو یہ رائے دوں گا بڑی ہمدردانہ کہ وہ پارلیمنٹ کی وہ کارروائی منوال چھپ کر کے منظر عام پر آ چکی ہے۔ قادیانیوں سے ہمارا یہ سوال ہے کہ اس رپورٹ کی وجہ سے کتنے مسلمان قادیانی ہوئے؟ قادیانی اس کو خود پڑھیں، اس کو دیکھیں، اور اس کے بعد انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں کہ کیا آپ واقعتاً مسلمان ہیں۔ اگر کسی قادیانی کا ضمیر جاگتا ہوا تو میں یہ دعوے سے بات کر سکتا ہوں کہ وہ قادیانی پھر قادیانی نہیں رہے گا بلکہ وہ اسلام کے آغوش میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق سمجھنے کی اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔